الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے مددگار نہ پاؤ گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 52 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق لے کر آئے۔ جن لوگوں نے اسے دل و جان سے مان لیا اور عملی زندگی میں اس سے رہنمائی لی، وہ دنیا آخرت میں کامیاب و کامران ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ غرور و تکبر و دنیا طلب کی وجہ سے اسے نظر انداز کرتے رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ ایسے امور کی نشاندہی کر دی جائے جو دین حق میں باعث لعنت ہیں، تاکہ ان سے اجتناب کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ آپ سے شر کے متعلق پوچھتا تھا کہ کہیں میں اس کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ پھر جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، ان میں سے زیادہ سنگین وہ امور ہیں جن کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے امور سے واقفیت حاصل کریں جو باعث لعنت ہے۔ دور حاضر میں ایسے کام بکثرت پائے جاتے ہیں جو معاشرتی طور پر بہت ہلکے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، مثلاً شراب نوشی، بدکرداری، قطع رحمی، عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا، اور اس کے برعکس مردوں کا عورتوں کی چال ڈال اختیار کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، سود خوری، رشوت اور ایسی رسوم و رواج کی پیروی جو دین حق سے متضاد ہیں۔ اس لیے ہم ایسے جرائم کی حوالے سے جو باعث لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہیں۔ واضح رہے کہ لغت میں لفظ لعنت دور رکھنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں جس لعنت کا ذکر ہے وہ مسلمان اور کافر کے حق میں یکساں نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان کے حق میں لعنت سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار بندوں کے ساتھ خاص ہے، اور عدالت و شرافت کا مرتبہ اس سے ختم ہو جائے گا، اور مومنین کی زبان سے اس کے حق میں اچھی بات نکلے گی، نیز جنت میں دخول اول سے محروم ہوگا، اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایمان کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا، جبکہ کافر کے حق میں لعنت سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور اور محروم ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کام کے ارتکاب سے انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت کا سزاوار ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ بلکہ سنگین کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہاری عزت کی جگہ داخل کریں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31 ہے۔ حدیث مبارکہ میں لعن طعن کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت، غضب اور دوزخ کی پھٹکار نہ بھیجو۔
اس طرح ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرنے والا، کسی پر لعنت بھیجنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بدتمیزی کرنے والا مومن نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کو کسی پر لعنت کرنے سے منع فرمایا، لیکن کچھ ایسے امور ہیں جو شخص وہ کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے خود ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ایسے گناہوں کو نقل کیا جو انسان کے لیے لعنت کا باعث ہے۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو راز کی باتیں بتائی ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے چھپ کر مجھے کوئی راز کی بات نہیں ارشاد فرمائی، لیکن میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ والدین کو برا بھلا کہنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ صراحتاً واضح طور پر براہ راست والدین کو برا بھلا کہے، دوسری صورت یہ کہ کسی دوسرے شخص کے والدین کو برا بھلا کہے جس کے بدلے میں وہ اس کے والدین کو لعن طعن کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، جیسے کسی بت کے نام پر یا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یا کعبۃ اللہ کے نام پر۔ یہ حرام ہے۔ اس طرح جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ حلال نہیں ہوتا، ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو کسی بدعت کے ایجاد کرنے والے کو سہارا دے۔ بدعت کرنے والے کو سہارا دینا یعنی اس کی حمایت اور پشت پناہی کرنا بھی ایسے ہی گناہ اور لعنت کا سبب ہے جیسے کہ خود بدعت کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی جو زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹا دے۔ زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ملکیتی حدود میں تبدیلی کر کے دوسروں کی زمین کو اپنی ملکیت میں شامل کرنے کی کوشش کرے، گویا یہ دوسروں کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے کی صورت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسروں کی زمین کا ایک بالش بھی ناحق لے گا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں سے نکال کر اس کے گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ ایک اور گناہ جو بندوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ٹھہراتا ہے وہ ہے سود لین دین، سود کھانا اور کھلانا۔ ایسا کبیرہ گناہ ہے اور باعث لعنت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ کرنا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ ایسی سخت وعید ہے جو کسی اور بڑے گناہ مثلاً زنا کرنا، شراب پینے کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز و حلال طریقے سے ہی مال کمائے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ کہاں سے مال کمایا یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا یعنی مال کے متعلق حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ اس وقت حصول مال کے لیے ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ مال حلال و حرام سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اب حرام وسائل کو مختلف نام دے کر اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں
جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا خطرناک اور انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ سود بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے ہر صورت میں بچیں، کیونکہ سود کھانے والے کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ کا اعلان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کا حساب لکھنے والا اور سودی شہادت دینے والا سب پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ سود کے وبال 73 قسم کے ہیں، سب سے ادنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملات میں دیکھیں کہ کہیں ہم سود تو نہیں کھا رہے، اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور ہم کو اس سے ہر صورت بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں